السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ نے گزشتہ ویڈیو اگر میری سنی ہے ابتدائی طلباء کے لیے تھی، اور میں ابتدائی طلباء کو گائیڈ کر رہا تھا کہ آپ کو ابتدا کے اندر تلاوت کس طرح سیکھنی چاہیے۔ تو جس بات کا خلاصہ یہ تھا کہ ابتدا کے اندر کسی قاری کو کاپی کریں تاکہ آپ کی جو دائیں بائیں آواز ہے وہ کسی قاری کی آواز میں جا کر وہ آواز ایک سانچے میں آ جائے، اور آپ کی آواز جب بہتر ہو تو اس کے بعد اگلا مرحلے کے اوپر میں نے گفتگو کی تھی۔ تو ابھی میں بتاؤں گا، خود بخود ابتدائی طلباء کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ ہم اگر کسی قاری کو کاپی کرتے ہیں تو ساری زندگی ہم اب کاپی کرتے رہیں گے۔ تو اگر کسی قاری کو ہم سننے کے لیے نقل اختیار کرتے ہیں تو نقل آخر ہم نے کب تک لگانی ہے، ہم نے مقامات کب سیکھنے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کی آواز کسی قاری کی نقل لگا کر تھوڑی سی بہتر ہو گئی ہے، اپنی آواز کو تھوڑا سا بہتر بنانے کے بعد آپ خود اس بات کو محسوس کریں گے کہ اب میں محافل کے اندر پڑھنا شروع ہو گیا ہوں اور میری محافل کامیاب ہو رہی ہیں، یا میں خود جب مشق کرتا ہوں تو اپنی آواز میں مجھے بہت زیادہ بہتری محسوس ہو رہی ہے۔ بلکہ اس سے 2 قدم آگے چل کر آپ کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ اس وقت یہ 2021 کا دور ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مقابلے کتنے عروج پر ہیں، تو صوبائی سطح کے 1-2 مقابلے جیت لیں یا قومی سطح کے 1-2 مقابلے جیت لیں تو ظاہر ہے قومی اور صوبائی سطح کا قاری تو وہی ٹاپ کر سکتا ہے جس کی آواز کو تھوڑی سی بہتر ہو، جس کو کوئی پڑھنا آتا ہو۔ تو جس وقت آپ صوبائی لیول کے مقابلے کو آپ ٹاپ کر جائیں یا قومی لیول کے مقابلے کو آپ ٹاپ کر جائیں یا کسی بھی پوزیشن پہ آ جائیں، یا مقابلوں کا آپ کو شوق نہیں ہے اور محافل کا بھی آپ کو شوق نہیں ہے، تو پھر آپ جس وقت مشق کرتے ہیں یا جس وقت آپ تلاوت کرتے ہیں تو کیا کسی قاری کی نقل میں آپ کو کوئی فرق محسوس ہو رہا ہے اپنی آواز میں یا نہیں؟ یعنی کسی قاری کو جس وقت آپ کسی قاری کی نقل کرتے ہیں، جس قاری کو آپ سن رہے ہیں، اس کی تلاوت سننے کے بعد آپ کی آواز میں کتنے فیصد بہتری آ چکی ہے، یہ آپ ہی ججمنٹ کر سکتے ہیں۔ جس وقت آپ کی آواز آپ کو لگے کہ جس قاری کو میں سن کے میں اس کی آواز کو کاپی کر رہا ہوں، اس کی آواز اب میری آواز کے ساتھ بہت زیادہ ملنا شروع ہو گئی ہے، بہت زیادہ بہتری آنا شروع ہو گئی ہے، اس کے بعد آپ مقامات کی ابتدا کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی اگر آپ نے تلاوت کی ابتدا کی، آپ کو مشق کا پتہ ہی نہیں، آپ کو تلاوت سیکھنے کے لیے کسی نے گائیڈ نہیں کیا، بالکل ابتدائی مرحلے میں ہیں، تو آپ نے ابھی سے ہی اگر مقامات کی ابتدا کر لی تو مجھے معاف کرنا، آپ کا میں دل توڑنے کے لیے بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ آپ نے ابتدا کے اندر ہی اگر مقامات سیکھنا شروع کر دی ہیں تو ساری زندگی آپ کو مقامات آ تو جائیں گے لیکن کبھی بھی آپ عالمی قاری نہیں بن سکتے۔ اس لیے عالمی قاری بننے کے اندر مقامات کا 1% تعلق ہوتا ہے، اور مقامات کے اندر تجوید کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی آواز کو سدھاریں، سب سے پہلے اپنی آواز کو بہتر کریں، سب سے پہلے اپنی تجوید کی طرف توجہ دیں۔ جس وقت آپ کی تلاوت بہتر ہو اس کے بعد آپ مقامات کی طرف جائیں۔ اگر ابتدا کے اندر ہی آپ ابھی تک کسی سٹیج پر پڑھنے کا آپ کو موقع نہیں ملا، کسی مقابلے کو آپ نے ٹاپ نہیں کیا، سمجھو کہ عوام الناس کے ماحول میں ابھی تک آپ کو پڑھنے کا تجربہ نہیں ہے اور آپ نے ڈائریکٹ مقامات کو جا کر آپ نے چھیڑ دیا یا مقامات آپ نے سیکھنا شروع کر دیے، یاد رکھیں آپ اپنے اساتذہ سے بھی آپ پوچھیں، اپنے دوست احباب جو آپ کے حلقہ احباب میں قراء حضرات ہیں ان سے بھی پوچھیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط۔ لیکن اگر آپ مجھ سے مشورہ لینا چاہتے ہیں، 100% غلط کر رہے ہیں، 100% غلط کر رہے ہیں۔ آپ کبھی بھی عالمی قاری نہیں بن سکتے، کبھی بھی آپ کی محافل کامیاب نہیں ہو سکتی، کبھی بھی آپ کسی مقابلے میں ٹاپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کو تجربہ ہی نہیں ہے۔ ہر جگہ پہ مقامات نہیں پڑھنے ہوتے،
ہر محفل کے اندر مقامات نہیں چلتے، محفل کے ماحول کو سمجھ کے پڑھنا ہوتا ہے، مقابلے کے ماحول کو سمجھ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ کسی بھی جگہ پر آپ تلاوت کے لیے گئے ہیں، ماحول کو سمجھ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ اگر ابتدائی مرحلے سے ہی آپ نے مقامات شروع کر دی ہیں، آپ ہر جگہ پر جا کر جیسے ہی مقامات کی ابتدا کریں گے، سامنے سننے والا ہر بندہ مقامات کی پہچان نہیں رکھتا، اس نے آپ کی تلاوت سننی ہے۔ اگر آپ کی تلاوت کمزور ہے، آپ چاہے اپنی نظر میں مقامات کے امام کیوں نہیں ہیں، لیکن سامنے والوں نے اگر آپ کو تسلیم نہیں کیا، تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی تشہیر کرنا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ گانے بجانے کا دور ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت اجاگر ہو۔ تو جب آپ نے شروع مقامات پڑھ دیے، آپ تو مقامات کے امام ہیں، لیکن سامنے والے لوگوں کو تو نہیں پتہ کہ مقامات کیا ہوتے ہیں۔ انہوں نے تو قرآن کو اثر کو دیکھنا ہے، انہوں نے تو آپ کی تلاوت کے تجربے کو دیکھنا ہے، کتنے تجربے کے ساتھ اور کتنا با اثر آپ قرآن پڑھتے ہیں۔ اگر آپ با اثر آپ کی تلاوت نہیں ہے، تلاوت کا تجربہ نہیں ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ عالمی سٹیجوں کے اوپر آپ کو بہت کم مدعو کیا جائے گا۔ اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ عالمی مقابلوں کے اندر تو مقامات پڑھے جاتے ہیں، ان لوگوں نے میرا بھائی سب سے پہلے اپنی تلاوتوں کو کامیاب کیا ہے، سب سے پہلے کسی قاری کی نقل لگا کر اپنی آوازوں کو سیدھا کیا ہے۔ آپ ابتدائی مرحلے کے اندر، میں پاکستان کے 2 قراء حضرات کی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ شیخ ابراہیم کانسی حفظ اللہ تعالی ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، آپ ان کی تلاوتوں کو سنیں۔ انہوں نے ابتدا کے اندر شیخ شہاد کو سنا، ان کو انہوں نے سیم ٹو سیم کاپی کیا۔ کراچی کے اندر ایک جگہ پہ شیخ شہاد آئے، انٹرنیٹ کے اوپر ان کی ویڈیو موجود ہے، شیخ شہاد کے سامنے انہوں نے تلاوت کی، کیسی لاٹسٹ اور کمال قسم کی انہوں نے تلاوت کی ہے۔ انہوں نے کوئی مقام اس میں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، اس بات کو آپ ترک کر دیں، آپ مقامات سے نکل کر ان کی تلاوت سنیں، کتنی لاجواب قسم کی تلاوت کی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے قاری میرے استاد محترم شیخ السید انوار الحسن شاہ صاحب بخاری، ان کی ابتدائی تلاوتیں آپ سنیں، ان کی تلاوتیں کتنی کامیاب رہیں، بہت زیادہ کامیاب رہیں۔ وہ جس جگہ پہ جاتے تھے جا کر چھا جاتے تھے، کتنی کمال قسم کی تلاوتیں وہ لوگ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب ان کی تلاوتیں ماحول کی کامیاب ہوئی ہیں، انہوں نے اس کے بعد مقامات کی لائن پہ جا کے قدم رکھا ہے، اور آپ ابتدا کے اندر ہی مقامات سیکھنے لگ گئے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مرغی نے جو انڈا دینا تھا نا، آپ نے مرغی کو ہی ذبح کر کے رکھ دیا۔ آپ نے ابھی تک بہت زیادہ سمندر کراس کرنا ہے، آپ کی آواز دائیں جا رہی ہے، بائیں جا رہی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے جو آواز کو سیدھا کرنا تھا، آپ نے ابتدا کے اندر ہی آخری سیٹ اپ کو جا کے رکھا تھا۔ پہلے تلاوت سیکھنے کے لیے ابتدائی مراحل سیکھنے تھے آپ ابتدائی سارے مراحل چھوڑ کر نا، آپ نے سیدھا چھلانگ لگائی ہے چھت کے اوپر جا کے۔ آپ بتائیں، آپ نے ابتدا کے اندر ہی آخری سٹیج کو جا کے قابو کرنے کی کوشش کر لی، آپ عالمی قاری بن جائیں گے، آپ مقابلے جیت جائیں گے۔ یہ میری باتوں کو صرف سنیں نہیں، کسی سے پوچھیں بھی نہیں، خود تجربہ کریں۔ ابتدا کے اندر ہی آپ اگر مقامات سیکھ رہے ہیں، آپ کو مقامات سیکھتے کتنے سال ہو گئے ہیں، انہی مقامات کے اندر آپ میرے کو مقابلہ جیت کے دکھائیں۔ انہی مقامات کے اندر، میں مقامات کی مخالفت نہیں کر رہا، میں کچھ دنوں بعد جا کے مقامات سکھاؤں گا، ایک یا 2 سیٹ اپس کے بعد مقامات سکھاؤں گا، لیکن میں ابتدائی طلباء کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ ابتدا کے اندر آپ نے اپنی تلاوت کیسے بہتر بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ خود تجربہ کریں، مقامات سیکھتے آپ کو سال ہو گیا، 2 سال یا 3 سال، کتنے مقابلے آپ نے جیت لیے، کتنی محافل آپ کی کامیاب ہو گئیں۔ اگر آپ مایوس ہیں تو آئیں اس میرے تجربے کو آزمائیں۔ شیخ عبدالباسط، شیخ صدیق المنشاوی وغیرہ ذالک تمام ہمارے اساتذہ میں سے کسی ایک قاری صاحب کی آواز میں نقل لگا کر سادی تلاوت اپنی پہلے تیار کریں۔ جس وقت آپ سادی تلاوت میرا بھائی تیار کر لیں گے، آپ کی آواز بہتری کی طرف آ جائے گی۔ اس کے بعد آپ مقامات سیکھنے کی کوشش کریں، کتنی تیزی کی طرف آپ ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے، اپنے بھائی کو اپنی دعاؤں میں آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آپ اس میرے تجربے کو آزمانے کے بعد
اگر آپ کامیاب ہو جائیں کومنٹ کے ذریعے میری رہنمائی بھی کریں اور مجھے بتائیے بھی ضرور، تاکہ میں جن لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہوں صحیح گائیڈ کر رہا ہوں، غلط گائیڈ کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ میری حوصلہ افزائی کے ساتھ آپ لوگوں کو بھی آئندہ اسی طرح گائیڈ کریں گے۔ پہلے سادی تلاوتیں سیکھیں، سادی تلاوتیں سیکھنے کے بعد جب آواز میں بہتری آئے اس کے بعد آپ مقامات کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عاملین قرآن کے ساتھ حاملین قرآن بھی بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔